کوئی بلیک میلنگ کا کیس ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ ایویڈنسز پٹ اپ کرتا ہے، اس میں پھر باقاعدہ فرانزک ہوتی ہے. اچھا. یہ اسلام آباد بھیجتے ہیں، جو بھی لیپ ٹاپ ہو، موبائل ہو، جو بھی ہو، وہاں جب فرانزک کے بعد تمام ایویڈنسز ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایف آئی آر لانچ کرنے کا ٹائم آیا ہے انکوائری کے بعد، صحیح، پہلے درجے پہ کمپلینٹ، سیکنڈ انکوائری، تیسرے نمبر پہ ایف آئی آر، چوتھے پہ پھر گرفتاری. کوئی بھی ادارہ جب آپ کا پراپر طریقے سے فنکشنل ہو تو لوگ پھر اس کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. صحیح ہے. ظاہر ہے آپ 19 میں آئے تو 10 پہ تھے، 20 میں آپ 60 پہ چلے گئے، 21 میں جب آپ 150 پہ چلے گئے اور 800 لوگوں نے آپ سے رجوع کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم کا جو بھی ونگ ہے جی بی کا، وہ فعال طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے. تعلیم کرنا ہونا اتنا زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بٹ تربیت نہ ہو تو وہ پورے معاشرے کے لیے عذاب بن جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کے آغاز اور سوشل میڈیا کے اس موجودہ وقت میں جو سوشل میڈیا کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ساتھ میں اس قسم کے جرائم کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. حالیہ دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک HFC نام کی ایک کمپنی نے گلگت بلتستان کے لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور لیے اور اس کا نام و نشان آج موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ متعدد اس قسم کے جرائم ہیں جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں. حکومتی سطح پر اس حوالے سے کیا اقدامات ہوتے ہیں یا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پر کس قسم کی کارروائی کرتے ہیں؟ اب تک گلگت بلتستان میں اس قسم کے کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے یا اس متعلقہ ادارے کی جانب سے کیا اپڈیٹ ہے؟ اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف نے مرکزی سطح پر اور تمام صوبائی تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے. اس پر بھی آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید. یہ جو الیکٹرانک کرائم کے معاملات ہیں، ہاں سائبر کرائم کے جو بھی ایشوز ہے، اس کے لیے گلگت بلتستان میں ایف آئی اے رہی ہے اور گزشتہ تقریباً 3 سالوں سے ایف آئی اے رہی ہے اور بعض اوقات ہم نے خبروں میں بھی دیکھا ہے کہ ان کی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی ہے. تو کیا مجموعی رپورٹ ہے ان کی اور کتنے ان کے پاس اس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں؟ تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ گئے مجھے آج دن کو. میں نے تھوڑا اس پہ کام کیا. جو ایف آئی اے کو ہم یہ سمجھتے رہے نا کہ سارے معاملات پورا ایف آئی اے ہی کر رہا ہے، بٹ اس میں یہ کہ ان کا جو سائبر کرائم کا جو ونگ ہے ان کا الگ سے ڈی جی ہے. اچھا. وہ پھر اپنا پورا ایک الگ نیٹ ورک کام کرتا ہے. اور یہ اس کو خوش قسمتی سمجھیں کہ یہ 2019 سے آنورڈ جو ہے ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم کا ہے وہ ونگ، انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی پیکا کہتے ہیں، جو آپ اس کو یہ ایکٹ جو ان کا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم، یہ ہاں پریونشن آف الیکٹرک کرائم ایکٹ ہے، الیکٹرانک کرائم ایکٹ. ٹھیک ہے. یہ 2016 کے تحت یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. اور ان کا اپنا تھانہ ہے، پولیس اسٹیشن ہے. صحیح. وہیں پہ تفتیش وغیرہ سارا نظام. ٹھیک. اچھا. گلگت میں بھی ان کا اپنا سیٹ اپ، گلگت کا اپنا سیٹ اپ ہے. اس کا سائبر جو پولیس اسٹیشن کہلاتا ہے گلگت میں، اسی آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہیں. اور یہ ان کی ہرارکی اس طرح ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کا آفیسر ہے جی بی کا. ٹھیک. یہ محمد علی یوگوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، امان یوگوی، یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ڈی ڈی ہیں. ٹھیک. اس کے نیچے ایک پھر سرکل انچارج ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے تفتیشی آفیسرز ہوتے ہیں. صحیح. تفتیشی آفیسرز میں ایک تو نعمان ہے، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور ایک جواد ہیں غالباً، وہ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اس میں. اچھا. اس میں وہ جو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے 2019 میں جب کام شروع کیا تو بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ پورے سال میں 3 انکوائریز ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر 2020 میں 3 سے بڑھ کے 60 پہ پہنچ گئے انکوائریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لوگوں کا رجحان اس طرف آ رہا ہے. رجحان کے علاوہ ایک بندہ کمپلین لے کے جاتا ہے، اس کمپلین کو جو ہے وہ کچھ لوگ فالو نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ جب پراپر فالو کرتے ہیں تو وہ کمپلین انکوائری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ 60 انکوائریز شروع ہو گئیں. 2021 میں 800 شکایت موصول ہوئی،
یہ رواں جو سال ذرائع ہیں FI سائبر کرائم گلگت سرکل کے، ان کا رواں سال ابھی تک، ٹھیک، اس میں سے 150 جو ان کی شکایت تھی وہ کنورٹ ہو گئی انکوائریز میں. ٹھیک. یہ شکایت کس قسم کی ہے؟ اس کی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے؟ ہاں یا کوئی وہ بھی میں بتاتا ہوں. اس میں جو 150 جو انکوائریز ہیں اس میں پھر تقریباً اب تک 8 FIRs کا اندراج ہو چکا ہے. اچھا میں اس کا بھی تھوڑا کر دوں، یہ پولیس کی طرح نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف کوئی کمپلین لے کے جاؤں تو بندے کو فوری طور پہ لا کے تفتیش کر کے رات بھر مار کے جو اس نے نہیں کیا اس کا بھی وہ سارا اقرار کروا کے چالان پٹ اپ کرتے ہیں، بعد میں عدالتوں سے وہ چھوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس طرز کا میں نے جو سمجھا اس کو. اچھا، یہ جب کمپلین لے کے جاتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ مثلا اگر کوئی بلیک میلنگ کا کیس ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ ایویڈنسز پٹ اپ کرتا ہے، اس میں پھر باقاعدہ فرانزک ہوتی ہے. اچھا، یہ اسلام آباد بیچتے ہیں، جو بھی لیپ ٹاپ ہو، موبائل ہو، جو بھی ہو، وہاں جب فرانزک کے بعد تمام ایویڈنسز ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب FIR لانچ کرنے کا ٹائم آیا ہے انکوائری کے بعد، صحیح، پہلے درجے پہ کمپلینٹ، سیکنڈ انکوائری، تیسرے نمبر پہ FIR، چوتھے پہ پھر گرفتاری. ٹھیک. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو FIR ان کا یہ ہے کہ 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں FIR لانچ کرنے میں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز مطلب وہ شاید مطلب کوئی غلطی اس میں نہ ہو، ایویڈنسز بیسڈ ہوتا ہے، چونکہ سارا آپ کا ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی فرانزک جو اسلام آباد سے ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کا. ٹھیک. اور جب وہ بتا رہے ہیں کہ جب FIR کے بعد بندہ جب ہم گرفتار کر کے لے کے آتے ہیں تو انیشل 1.5 سے 2 گھنٹے میں چونکہ سارے ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ سارا کچھ بغیر کسی وہ مزاحمت کے وہ سرنڈر کر جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو چالان ہم پٹ اپ کرتے ہیں اس میں پھر سزا وغیرہ جو بھی اس مطلب بعض کیسز میں مثلا فائنینشیل فراڈ کے سائبر کے کیسز ہیں، ATM مشینوں کے بہت سارے کیسز. وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اس 2021 میں اب تک 30 لاکھ روپے فائنینشیل جو کیسز تھے سائبر کے وہ ہم لوگوں کو ریکور کے دے چکے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ جو پریشانی اور افسوس والی بات ہے GB کے اندر وہ یہ ہے کہ جو غیر اخلاقی حرکات کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہاں پہ صحیح وہ کیسز ہیں جس میں لڑکیوں کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے یا تصاویر بنائی جاتی ہے، اس کے بعد ان سے پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، مطلب 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ. اچھا میں ابھی ذکر کروں، میرے پاس ایک کیس ہے، میرے پاس سارے ایویڈنسز ہیں. اس کا میرے خیال سے ایک بار پہلے ایک خاتون ہے، بیوہ ہے، مجھے انہوں نے وہاں سے کسی ذریعے سے اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، مجھے اس نے وائس میسیجز ساری چیزیں بھیجی، اس کو بلیک میل کر کے اب تک 12 لاکھ روپے اس سے لے چکے ہیں. اچھا، اس طرح کی حرکتیں GB کے اندر سے سامنے آنا یا اس طرح کے کیسز کا سامنے آنا، یہ جو ہے وہ تربیت کا جو ہمارا ایک عنصر یا ایک فقدان رہ گیا ہے، وہ عکاسی کرتا ہے. انسان ہے، ہو سکتا غلطی ہو جاتی ہے، مطلب ظاہر ہے اس پہ پردہ ڈالنا ہے، بٹ کسی کو پھنسا کے اس کو مجبور کر کے اس کی مزید عزت کو خراب کرے اور اس سے الٹا فائدہ، اور اس ظاہر ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ دینے کے لیے انہوں نے آگے پتہ نہیں کیا کیا وہ مجبوری کے تحت انہوں نے چیزیں کی ہوں گی. ابھی وہ ایک کیس ڈسکس کر رہے تھے، وہ شاید پتہ نہیں اس کیس کو یہاں ڈسکس کرنا قبل وقت تو نہیں ہوگا، بہرحال اسی طرح کا ایک کیس ہے اور عنقریب اس میں 2-3 دن میں گرفتاری ہوگی، چونکہ اس کے ساری چیزیں ایویڈنسز سارے معاملات کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ذرا زور سے بولے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ارے میں زور سے ہی بول رہا ہوں، آپ کہیں باہر نکلیں. یہ فون بھی پاگل ہو گیا یار. جانی اب تو جان چھوڑ دے اس فون کی. یار یہ بیچنے کے لیے ٹائم ملے تو نیا لوں گا نا. ابے جانی کچھ ہٹ کے کرنا. لے ہٹ گیا، اب کیا کروں؟ جانی تو گلگت ایپ کر. کیا یار تو بھی نئی لے آتا ہے. جانی گلگت ایپ سے تیرا یہ فون پورے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو لے ہی لے گا. اچھا پورے؟ ہاں پورا پاکستان. برو گلگت ایپ پہ اس فون کی فوٹوز لگا، مناسب قیمت لکھ اور پوسٹ ایڈ کر. یار تو یہ فون بیچ اور گلگت ایپ سے نیا فون خرید. یہ کیا؟ تمہارا نیا فون. واقعی کچھ ہٹ کے کر.
تو اس قسم کے جتنے کیسز، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، سوشل میڈیا آنے کے بعد لوگوں نے اس طرح کی وہ حرکتیں یہاں پر رہی ہے، تو اس قسم کے کیسز میں باقاعدہ طور پہ ایف آئی ایکٹیو ہے اور وہ گرفتاریوں تک کی نوبت آ رہی اچھا، ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے جی کہ پولیس اگر 450 گرام چرس برآمد کرتی ہے تو وہ ملزم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتی ہے. وہ کہہ رہے ہم اس خاتون کو یا اس ملزم کو لائیں گے تو وہ پورا ایک تماشا بن جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سرفیس پہ لاتے ہی نہیں ہیں. بٹ ابھی وہ میرے خیال میں 2-3 دن میں وہ گرفتاری ہوگی بھی تو وہ میڈیا پہ وہ بات سامنے نہیں آئے گی، اور اس میں بھی 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے اس خاتون سے لیے گئے ہیں. اچھا. اور وہ ٹیم عنقریب میں اس جگہ کا بھی مجھے بتایا گیا، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ اس سے ملزم کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا کہنا تھا کہ اب اس میں جو گریجولی جو آپ کے 2019 میں نے بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی انکوائریز تھی پتہ نہیں، 3 انکوائریز تھی یا جو بھی تھی. 2021 میں وہ آ کے بڑھ گئی، پھر 2020 میں بڑھ گئی، 2021 میں. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جب آپ کا پراپر طریقے سے فنکشنل ہو تو لوگ پھر اس کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. صحیح ہے. ظاہر ہے آپ 19 میں آئے تو 10 پہ تھے، 20 میں آپ 60 پہ چلے گئے، 21 میں جب آپ 150 پہ چلے گئے اور 800 لوگوں نے آپ سے رجوع کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم کا جو بھی ونگ ہے جی بی کا، وہ فعال طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے. اور وہاں پہ جو بھی آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اس طرح کے جو بلیک میلنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ انتہائی درجے کے مجبور لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، 1-2 لڑکوں کے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی حرکات کر کے اس لڑکوں سے بھی انہوں نے پیسے وغیرہ لیے ہیں. وہ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب وہ بالکل یا تو خودکشی کی طرف انہوں نے جانا ہے یا یارو مددگار آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کے تمام جو پرائیویسی ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے اس کو مینٹین رکھیں اور اس کو کیس کو بھی ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں. تو یہ آج ان کے ساتھ. تو اس میں آپ کا کوئی اگر سوال ہو، اور وہ بیسیکلی اس میں ایک اور چیز وہ بتا رہے تھے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی، اب یہ تو آپ کے آگے نا یہ جو معاملات جو ہم نے ڈسکس کیے جو غیر اخلاقی سرگرمیوں کے ایتھیکل ایشوز کے اوپر، اب اس میں فائنینشیل جو لالچ میں آ کے جو جیتو گیم، یا امریکہ سے ایک بندہ کہتا ہم آپ کے لیے ڈالر بھیج رہے ہیں، اور اس کا یہ بتا رہے تھے کہ وہ پراپر طریقے سے ان کا اتنا نیٹ ورک اسٹرانگ ہے کہ وہ ایمبیسی کے تھرو، امیگریشن کسٹم سے بھی ان کو کال آتی ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اس وقت ہمیں 10 لاکھ روپے بھیجیں تاکہ ہم یہ پروسیس، کسٹم والے ان کو باضابطہ طور پہ کسٹم کے بھی وہ کاغذات سارے، وہ پوری لمبی کہانی ہے، میں اس کو کوشش کروں مختصر کرنے کی. وہ ان کا چین اتنا مضبوط ہے کہ اگلے بندے کو جو کال آتی ہے، جو بھی خاتون یا مرد بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں امریکہ کے فلاں کسٹم آفیسر بات کر رہا ہوں، یہ آپ کا جو ہے وہ جو بھی کاٹن سمجھ لیں یا پیکنگ سمجھ لیں یا جو بھی چیز وہ ہمارے پاس پہنچا ہے، تو اس کی اس وقت 10 لاکھ روپے آپ کی ڈیوز ہیں، وہ آپ بھجوا دیں تاکہ ہم اس کو کارگو کے تھرو لوڈ کر سکیں. تو اس میں ان کو بتا، وہ جو پیچھے بیٹھ کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو پہلے سے وہ اس میسیجنگ سے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی اتنے $30 ملین پڑے ہوئے تھے تو ہم کہیں پہ خرچ نہیں کر سکے، یا ہم چاہتے ہیں کوئی وہ ہم نے ڈبے کے اندر رکھ دیے ہیں، وہ ڈبے میں رکھ دیے، وہ $30 ملین وہ آپ اٹھائے. تو کسٹم والے بھی سارے معاملات، تو اس میں کہہ رہے تھے کہ اب تک لوگوں نے کروڑوں روپے اس پہ انویسٹ کیے، جو سارا کچھ. یہ جو ایچ ایف سی کا جو کیس آیا ہے اس کے حوالے سے ان کی کوئی ایکٹیویٹی رہی ہے؟ ابھی میرے خیال میں ہماری شاید پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات ہوئی تھی ایچ ایف سی کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا اسکیم ہے، بٹ ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی بندہ کمپلینٹ لے کے نہیں آیا. اور اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ یا کہیں پہ اس طرح کے معاملات کے اندر کوئی تصویر یا ویڈیو بنا رہا ہے تو سمجھ لیں آپ اپنے زندگی اور اپنی فیملی کو پورے جہنم کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں. اور یہ جو تعلیم اور تربیت کا جو ایک ایشو ہے اس کا ایک میں آپ کو مثال دے دوں. میں نے اس دن کے آئی میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ نور مقدم اور ظاہر جعفر والے کیس کو آپ اسٹڈی کریں تو ظاہر جعفر میرے خیال میں فارن کوالیفائڈ رہا ہے. دنیا کے ٹاپ کے انسٹیٹیوشنز جو پاکستان بیسڈ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ میرے خیال میں ایز اے اس کو کیا کہتے ہیں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ آپ کہہ لیں، جا کے وہ وہاں پہ موٹیویشن کے حوالے سے وہ بات کرتا رہا ہے. اب اس کی واردات دیکھ لیں کہ ایک خاتون کو لا کے 3 دن رکھ کے اس کا سر کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلتا رہا. تو یہ تعلیم تو اس کی تھی،
بٹ اس کی تربیت نہیں ہوئی. میرے خیال میں تعلیم کرنا ہونا اتنا زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بٹ تربیت نہ ہو تو وہ پورے معاشرے کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم ضرور بہت ضروری ہے, بٹ ان کی آپ تربیت نہیں کریں گے تو وہ صرف اب اس فیملی کے لیے عذاب نہیں بنے گا, پورے معاشرے کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, پروگرام آپ نے سن لیا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.